اگست 1945 امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں کے اوپر 2 ایٹم بم گرائے، لٹل بوائے اینڈ فیٹ مین۔ لٹل بوائے کا وزن تقریباً 64 کلو گرام یورینیم پر مشتمل تھا، لیکن اس کا بلاسٹ ییلڈ 15 کلو ٹنز تھا، جبکہ فیٹ مین 6.4 کلو گرام پلوٹونیم پر مشتمل تھا، لیکن اس کا بلاسٹ ییلڈ 21 کلو ٹنز تھا۔ اس کا مطلب لٹل بوائے سے زیادہ خطرناک فیٹ مین تھا۔ تو اس لیے آج فیٹ مین کو لے کر ہی ہم ایٹم بم پر ڈسکشن کریں گے۔ فیٹ مین کو رابرٹ اوپنہیمر اور اس کے ٹیم نے اپنے لیبارٹری کے اندر بنایا تھا۔ اس بندے کو فادر آف ایٹامک بمز بھی کہا جاتا ہے۔ فیٹ مین ایٹم بم کے اندر بیچ میں 6.4 کلو گرام پلوٹونیم موجود ہوتا ہے۔ پلوٹونیم ایک ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے۔ اس پلوٹونیم سپیئر کا سائز تقریباً ایک فٹ بال کی سائز جتنے ہوتا ہے۔ اس پلوٹونیم سپیئر کے ارد گرد 60% RDX اور 40% TNT ہوتا ہے۔ اب RDX اور TNT 2 آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جو کہ ہائیلی ایکسپلوزیو ہے۔ اب اس کے دونوں سائڈ پر 24 وولٹ کی بیٹریاں اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد 32 وائرز ڈیٹونیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ وائرز سپارک کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بھی یہ وائرز سپارک کر لیتے ہیں تو وہ سپارک اندر جا کر پلوٹونیم کا فجن ریئیکشن ایکٹیویٹ کر لیتا ہے۔ فجن ریئیکشنز مطلب نیوٹران ایک پلوٹونیم ایٹم پر گر جاتا ہے، ایک پلوٹونیم ایٹم 2 ایٹمز میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ہائی اماؤنٹ میں ہیٹ، حرارت اور انرجی ریلیز کر لیتا ہے۔ ہر ایک ان 2 پلوٹونیم ایٹم میں سے ہر ایک پر نیوٹران گر کر ان کو پھر سے 2 میں تقسیم کر کے ہائی اماؤنٹ میں ہیٹ اور انرجی ریلیز کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو کر ایک پلوٹونیم ایٹم 2 میں، 2 کو 4 میں، 4 کو 8 میں، 16، 32، 64، 128، 256، 512 اینڈ سو آن۔ یہ اسی طرح سے چین ریئیکشن جاری ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے سے ہائی اماؤنٹ میں ہیٹ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے اور بہت ہی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم کو پتا ہے کہ پلوٹونیم ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے، سو دھماکے کے علاوہ ایٹم بم کا سب سے بڑا نقصان ریڈیشنز ہیں۔ ریڈیشنز وہاں پر موجود لوگوں کے DNA میں موٹیشنز کر کے نسلیں تباہ کر دیتا ہے، اور بلاسٹ اور انرجی اور ہیٹ تو اتنے ہائی لیول کا ہوتا ہے کہ جاپان میں کئی لوگ ایواپوریٹ ہو چکے تھے۔ فیٹ مین 128 انچز لمبا، ڈائی میٹر اس کا 60 انچز اور اس کا وزن 4670 کلو گرام ہوتا ہے۔ 9 اگست 1945 کے صبح بوئنگ 29 جہاز میں اس کو رکھ کر، پہلے ان کا ٹارگٹ کاکورا سٹی تھا، لیکن کاکورا سٹی کے اوپر کلاؤڈز، بادل اور دھواں اتنا تھا کہ وہاں پر ٹارگٹ گرانا مشکل بن گیا۔ اسی لیے کاکورا کے لوگ بچ کر اپنی اچھی قسمت کی وجہ سے یہ ٹارگٹ ناگاساکی پر شفٹ ہوا۔ ناگاساکی کے اوپر بوئنگ 29 پہنچ کر 17,000 فیٹ سے اس نے ایٹم بم فیٹ مین کو گرا دیا۔ 47 سیکنڈ کے اندر یہ ایٹم بم 1600 فیٹ زمین کے اوپر تک پہنچ گیا تھا، اور 1600 فیٹ اونچائی پر اس سے نکلتے ہوئے سگنل زمین تک پہنچ گئے، جس نے ڈیٹونیٹرز وائر کو ایکٹیویٹ کر دیا، اور پھر وہی سپارک اور فجن ریئیکشن شروع ہو کر ایک بہت سا بڑا بلاسٹ ہو گیا۔ اور نالج فل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ کو بر وقت اپلوڈ ہوتے ہی پہنچ سکے۔